آواز بلند درود پڑھ کے اللہم صلی علی فاطمہ الزہراء علیہ قدرک بلغ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الصلاة والسلام علی تحیات والاکرام علی سید من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس طہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد پہ درود پڑھنے سے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. صلی علی محمد وآل. خداوند عالم مخدوم عالمیان کے لال کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں تشریف فرمائے. آل محمد کا دعائیں قبول کرنے والا اللہ کریم رؤوف رحیم اللہ عزت حسین کے صدقے میں کسی کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے. سامعین گرامی قدر، خداوند عالم نے اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس میں افضل ترین نعمت کا نام محبت علی ہے. کائنات میں کسی بھی محبت کی ایکٹنگ ہو سکتی ہے، علی کی محبت میں نمائش نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کو سلامت و آباد شاد رکھے. اس لیے کہ یہ وہ خوشی ہے کہ جو دل میں ہو تو چہرے پہ آ جاتی ہے. علی کی دشمنی وہ لعنت ہے کہ کلیجے میں ہو تو چہرے کو سیاہ کر. سلام. اور اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ، اللہ کا وہ فضل، خدا کا ایک فضل ہے اور اس کا نام علی. نعمت جس کا خدا قیامت والے دن حساب لے گا. گھبرا کر لوگوں نے ترجمے بدل دیے کہ اللہ نعمت کا حساب لے گا اور نعمت روٹی ہے. اس گئے گزرے زمانے میں بخیل انسان بھی کھانا کھلا کے حساب نہیں لیتا. وہ خالق ہو کے، رازق ہو کے، مالک ہو کے، کریم ہو کر، ایسا کریم کہ جس کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلتا ہے، فرعون بھی پلتا ہے، دوست بھی کھائے، دشمن بھی کھائے، اپنا بھی کھائے، بیگانہ بھی کھائے، نماز پڑھنے والا بھی کھائے. اور وہ بے وقوف کے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اس کی بارگاہ سے رزق کھاتا ہے. جو خدا مانے اسے بھی رزق دیتا ہے، جو خدا نہ مانے اسے بھی رزق دیتا ہے. موسیٰ کو بھی کھلائے، فرعون کو بھی کھلائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پروردگارا بڑا اکڑتا ہے فرعون، 2 دن اس کا کھانا بند کر دے، اسے پتا چل جائے کہ رب تو ہے یا یہ ہے. آواز آئی موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا، میں اللہ ہونا کیسے ہو رہا.
سلامت حیدری اس نے وعدہ کیا میں تمہیں رزق پہنچاؤں جب ہلنے جلنے کے قابل نہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہے گا کتنا وعدہ پورا کرنے والا ہے منہ میں شکت نہیں ناک سے رزق جا رہا اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے فرمایا دو چیزیں ایک رزق ایک مغفرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے رزق کا وعدہ سب سے کیا مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا میرا مولا فرماتے ہیں اللہ وہ کریم ہے کہ اگر صرف عقل والوں کو رزق دیتا تو جانور بھوکے مر جاتے عقل نہیں ہے لیکن رزق پہنچے گا کسی کے پاس علم نہیں ہے رزق پہنچے گا ایک مولانا کشتی میں سفر کر رہے تھے انہیں ملا کو بڑے تان سے کہو کوئی علم سیکھا ملا نے کہا نہیں حضور قبلہ نے فرمایا آدھی زندگی تباہ تھوڑی دیر بعد کشتی گھومنے لگی ڈگمگانے لگی ملا نے کہا مولوی صاحب تیرنا سیکھا انہوں نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا پوری زندگی تباہ تو کریم پروردگار ساری مخلوق اسے پیاری ناشکرے اپنا نقصان کرتے ہیں رحمان کا نہیں امام سجاد اپنی دعا میں فرماتے ہیں اے وہ رب جیسے محبت کرنے والا ذلیل نہیں ہوتا جو تجھ سے محبت کرے وہ ذلیل نہیں ہوتا وہ کریم خالق سب سے وعدہ کیا کہ میں رزق دوں گا امام فرماتے ہیں مغفرت کا وعدہ اس نے کسی سے نہیں کیا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے جس کا اس نے وعدہ کیا اس کے لیے مخلوق پریشان رہتی پیسہ آ جائے روٹی آ جائے رزق آ جائے فرماتے تعجب ہے جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا مغفرت کے لیے پریشانی نہیں اسے وعدہ کیا میں تمہیں رزق عطا کروں بخیل روٹی کھلا کے حساب نہیں لیتا کریم خالق قیامت کے میدان میں بندے کٹھے کر کے یہی پوچھے گا کتنی روٹی کھائی تھی کئی نے کہا نہیں جناب آنکھیں نعمت ہیں اندھوں کا کیا ہوگا آنکھیں تو کافروں کی بھی ہوتی اور اللہ نعمت مومن کو عطا کرتا کئیوں نے کہا بیٹا نعمت تو تو نے کہا اہدنا الصراط المستقیم ہمیں اس راستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی تو بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے اگر بیٹا نعمت ہے تو کیا اللہ نے ابو لہب کو نعمت عطا کی اور تو اللہ سے یہی کہہ رہا ہے مجھے ابو لہب کے راستے پہ چلاؤ علی سے بچنے کے کتنے بہانے بناؤ گے آل محمد سلامت رکھے جنہیں بات سمجھ آئیے خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے علی سے بچنے کے لیے کتنی پگڈنڈیوں سے نکلنے کی کوشش کرو گے کسی نے کہا نعمت بیٹا ہے کسی نے کہا نعمت آنکھیں ہے کسی نے کہا نعمت جوانی ہے کسی نے کہا نعمت دولت ہے کسی نے کہا نعمت حکومت ہے حکومت کافروں کے پاس بھی ہے جوانی کافروں کے پاس بھی ہے دولت کافروں کے پاس بھی ہے پتہ کرو پیغمبر اعظم سے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں اور تیرے رب نے
قرآن میں کہا ہے کہ میں قیامت والے دن نعمت کا حساب لوں گا. آخر وہ نعمت ہے کیا جس کا خدا حساب لے گا، جس کے لیے قیامت کے دن مقرر ہوا؟ قدیر کے حکم سے غدیر کے منبر پر ابو طالب کے بیٹے علی کو محمد نے ہاتھ پکڑ کے اعلان ولایت کیا، اور جبرائیل نے آ کے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. میری نعمت یہ نعمت ہے. جو جان کے انکار کرے، جنہیں قبلہ کی تقریر یاد ہے، جو دیکھ کے مکر جائے، جو جان کے مکر جائے، جو سن کے انسنی کر دے، جہنمیوں کی یہی تو نشانی ہے. کان تھے مگر سنتے نہ تھے، آنکھیں تھی مگر دیکھتے نہ تھے، دل تھے مگر سوچتے نہ تھے. کیا مطلب؟ پیغمبر نے سنایا بھی، دکھایا بھی، کیونکہ اتنے بڑے مجمع میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو بہرے ہوں گے، اس لیے اشارہ کیو ہاذا یہ علی، وہ نہیں. اسی طرح غور سے لے کے سمجھ، کیونکہ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنا ہم نام بنایا. یا اللہ کا نام علی ہے یا میرے مولا کا نام. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مولوی شارٹ کٹ کیوں کرتے ہیں. آیت ہے صدق اللہ العلی العظیم، مولوی فون کے صدق اللہ العظیم. اس علی کی دشمنی میں اس علی کو بھی چھوڑ دیا. بھائی اگر دشمنی ہے علی، سچا ہے وہ اللہ جو علی پہلے ہے، عظیم بعد میں. کئی بندے ہمارے گال پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں تو مولا علی کو اللہ کہتے. بھائی ہم اگر علی کو اللہ کہتے تو علی اور ولی اللہ کیوں منواتے؟ ہم علی کو اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. علی یون کیا مطلب؟ علی اللہ کے ولی ہے. اگر ہم مولا علی کو اللہ مانتے تو ولی اللہ کیوں کہتے؟ جسے صرف اس کی ذات کی وجہ سے مانتے وہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کی. محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں. تو مرکز تو توحید تو خدا ہو گیا. جیسے یہ نعمتیں عطا فرمائی، سمندر کے اندر جا کے ڈوبنے والے کے حالات اور ہیں، کنارے پہ غوطے کھانے والے کی حالت اور ہے. مجھے نشیری کے گمراہ ہونے پر اتنا افسوس نہیں جتنا مکثر کے تباہ ہونے پہ افسوس. نشیری تو گہرائی دیکھنا نکل گیا. جو اس کائنات کا سب سے اہم ترین موضوع ہے وہ حجت خدا ہے، جس کی محبت کا شوق دلانا چاہیے. وہ امام مہدی ہیں. امید، ہماری امید، غم گساروں کی طاقت. اس لیے کائنات
جماعت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے امامت کسی کے پاس نہ تھی, ہماری دیکھا دیکھی لوگوں نے امام بنائے, بسم اللہ. لیکن جس نے بھی جتنے بھی بنائے وہ سارے تھے, ہمارا ہے. ہلانا بولنا زبان سے, ساروں کے امام تھے, ہمارا امام ہے. اس لیے دنیا حیران ہے, بم پھٹتے ہیں, علم نہیں اترتے. جن کی کمر پہ ماتم کے نشان نہ ہو وہاں شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں. جسے بات سمجھ آئی ہے وہ میرے ساتھ بولے کو. ماتم کے نشان علامت ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں. اور مجلسوں کے جلوسوں میں, مجلسوں میں پوری دنیا میں گھر گھر سے علی والے نکل نکل کے, حالات خراب ہے پھر بھی مجلس ہوگی, بم پھٹ رہے ہیں پھر بھی مجلس ہوگی, گولیاں چل رہی ہیں پھر بھی مجلس ہوگی. تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یزید پلید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنا حسین کے نام پر مرنے کے شوقین. کبھی آپ نے سوچا وہ طاقت کون ہے؟ وہ طاقت کون ہے جو دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیتی, جو مجمع کم نہیں ہونے دیتا وہ کون ہے؟ جو علم کو سرنگو نہیں ہونے دیتا وہ بادشاہ کون ہے؟ جس کے صدقے میں رزق بٹ رہا ہے وہ امام کون ہے؟ علی دروازہ ہے, شہر نہیں. نبی شہر ہے, دروازہ نہیں. یہ شہر بھی ہے, دروازہ بھی ہے. میرا 12واں امام شہر کا بھی وارث, دروازے کا بھی وارث. اس دور کا محمد, اس زمانے کا علی, اس زمانے کا حسن, اس زمانے کا حسین. کہتے ہیں دکھاؤ تو مانیں گے. مبلغ اعظم سے ایک بندے نے کہا تم کہتے ہو امام مبین, بین ہوتا ہے ظاہر, وہ چھپا ہوا ہے تم بین کہتے ہو. مبین ہے تو دکھاؤ. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. تم کہتے ہو کہ ہمارا امام مبین ہے. مبین کا مطلب ہے جو روشن ہو, ظاہر ہو, نظر آئے. اگر ہے تو دکھاؤ. مسکرا کے مبلغ اعظم نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی, یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسماعیل نے فرمایا تو اپنا مبین دکھا, میں اپنا مبین دکھا. بغیر دیکھے ایمان ہے کہ شیطان ہے؟ بغیر دیکھے ایمان ہے کہ شیطان ہے؟ اسے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. امام زمان دکھاؤ گے تو مانیں گے. تم دیکھ کے ماننے والے ہوتے تو پہلے کا تو ہاتھ پکڑ کے دکھایا تھا. تم ماننے والے ہوتے تو پہلے کا بازو پکڑ کے دکھایا نہیں. یہ وہی تو ہے جنہیں یہ لفظ سمجھ میں آیا انہیں لطف ہے. یہ وہی تو ہے جو دکھایا تھا. چاند ایک ہوتا ہے, نام مختلف ہوتے ہیں. پہلی کا چاند, دوسری کا چاند, تیسری کا چاند, چوتھی کا چاند, پانچویں کا چاند, اور یہ ہے 14ویں کا چاند. یہ ہے مصطفیٰ کا 14ویں کا چاند. فرعون نے کتنے بچے قتل کروائے؟ 70,000. 70,000. تو اللہ سے کہو 70,000 بچائے, ایک موسیٰ قربان کرے. پتا چلا 70,000 مل کر بھی ایک موسیٰ کے برابر نہ تھے. 70,000 سے زیادہ اہمیت ہے جناب موسیٰ کی. تھوڑی کوشش کی کہ وہ نہ آئے,
بڑی کوشش کی، ہر دور کو فرعون کوشش کرتا ہے۔ علماء کرام سید سے تصدیق کریں، ہمارے ساتھ تو وہ ظلم ہو ہی نہیں رہے جو فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہا، اور وہ مطمئن تھے کہ ایک آئے گا، انہیں انتظار تھا کہ ایک آئے گا۔ جادوگروں نے بھی بتایا کہ وہ آئے گا، اور فرعون گھبرا گیا، اس نے کہا میں اسے روکوں گا۔ فرعون پوری طاقت لگانے لگا کہ آنے والا نہ آئے، اور تو اور اس نے بنی اسرائیل کے دروازوں پر فوج کے پہرے بٹھا دی، LHV بھرتی کی، چلتی پھرتی دائیاں، تاکہ بنی اسرائیل کی مخدرات پر نظر رکھیں۔ اگر محسوس ہوتا کہ کوئی ماں بننے والی ہے، اس کے گھر پہرا سخت، بڑی توجہ، پہرا سخت۔ جس دن بچہ پیدا ہونا، بیٹی ہوئی تو چھوڑ دیا، بیٹا ہوا تو ذبح کر دی۔ کچھ آج کے فرعونی بھی ہیں، ان کے بھی نظریہ یہی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، بیٹی ہے تو مار دو۔ کیونکہ فرعون فرد نہیں، کردار ہے۔ یعنی اس سے بھی زیادہ بھیانک، بالکل الٹ ہو گئے۔ وہ جو زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، یہ انہی کی نسلیں ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اب یہ بڑی ہوگی، پھر جوائی آئے گا دروازے پر، غیرت کا جنازہ نکل جائے گا، پہلے ہی مار دو۔ تو جو ان سے کنیکشن رکھتے ہیں، انہیں بیٹی کی پیدائش پر افسردگی ہوتی، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے رک جائے، بیٹا نہیں رکنا چاہیے۔ فرعون اس کے الٹ چلتا، بیٹا ہے تو مار دو، بیٹی ہے تو چھوڑ دو۔ جس دوپہر میں موسیٰ آئے، دائیاں صبح بھی موسیٰ کی ماں سے ملی۔ یہ فکرہ میں نے پڑھنا تھا، جہاں جہاں توجہ، بچے بولنا تھا، ساری تقریر بھول جانا، یہ فکرہ یاد رکھنا۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ سوچ رہا ہو کہ میں نے دوپہر کیسے کہا، تندور میں آگ دوپہر کو جلتی ہے، دوپہر کا وقت تھا، تندور میں آگ روشن تھی، صبح بھی دائیاں مل کے گئی، دوپہر کو موسیٰ آ گئے، شام کو بھی ملنے آئیں۔ تو جب تمہیں موسیٰ کی ولادت سمجھ میں نہیں آتی تو زہرا کے بچوں کی ولادت سمجھ میں کیسے آتی؟ فخر موسیٰ کا خاندان سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ ہم جیسے نہیں، کیونکہ بوڑھا ہو جائے انسان تو باپ نہیں بن سکتا، جو نجاست لازمہ ہے ولادت کے لیے وہ ختم ہو جاتی۔ اور ابراہیم 110 سال کے تھے، سارا 90 سال کی تھی، اور اس وقت بیٹا آیا۔ معلوم ہوا ہم جیسے نہیں، ہمیں 7 مہینے لگتے ہیں یا 9 مہینے، عیسیٰ کو اتنے دن نہیں لگے، 9 گھنٹوں میں عیسیٰ دنیا میں آئے۔ یہ اللہ نے قرآن میں افسانے نہیں رکھے، سمجھانے کے لیے آیتیں رکھی ہیں کہ جب تمہیں نوکر سمجھ میں نہیں آتے تو مالکوں پہ سوچنے کی کوشش نہ کرو، جب تمہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے تو مالک سمجھ میں کیسے آ سکتے؟ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ دروازے پہ فوج آ گئی، مالک کیا کروں؟ آگ میں پھینک۔ مولوی کہتا وہ صرف نبیوں سے بات کرتا ہے، موسیٰ کی والدہ نبی تو نہیں تھی، پتہ چلا خالی نبیوں سے نہیں بولتا، بڑے لوگوں کی ماں سے بھی بولتا ہے۔
نہ بولتا تو علی کی ماں گھر سے کعبے میں کیسے آتی؟ اور کیا ایمان تھا موسیٰ کی ماں کو خدا پر، بچے کو آگ میں پھینک دیا۔ یقین ہو تو وہ اولاد دیتا ہے ان گھروں میں، شک کرو تو محروم رہ جاتے ہیں۔ اتنا یقین تو ہو اللہ پر کہ بچے کو آگ میں پھینک دے، اور آگ نے امانت واپس کر دی۔ آگ میں دو ہی ہستیاں میں نے دیکھی ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام، اور یا اس دنیا میں دیکھا ہے تو علی کے شیعوں کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں عزاداری کو تسلیم کر لو، اسلام کی عزت بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم کبھی قرآن پر اعتراض کرنے لگے تو عزاداری جواب دے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، کیسے؟ اسے زنجیر کا ماتم دکھاؤ، ایسے سمجھ آئیے۔ مولا سلامت رہے، آل محمد آپ کو آباد و شاد۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھے کہ ابراہیم کے لیے قرآن میں ہے کہ وہ آگ میں گئے لیکن انہیں کچھ نہ ہوا، کیسے؟ اسے آگ پر ماتم دکھاؤ، ایسے عزاداری قرآن کو ثابت کرے گی۔ تھوڑے بندوں نے ذکر میں توجہ کی، دنیا کہتی ہے عزاداری کو قرآن سے ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں نیک نیتی سے آؤ، ہم قرآن کو عزاداری سے ثابت کریں گے۔ قرآن کہتا ہے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، دکھاؤ مجلس۔ علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے، جس کا یقین ہو وہ بولے، جسے شک ہو وہ چپ رہے۔ علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے، علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا۔ نعرہ حیدری! گفتگو تمام ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ خدایا ہر وقت تو تندور نہیں جلتے، اب کیا کروں؟ کیا پانی میں پھینک دے؟ ماں کی مامتا ساحل پہ رک گئی، اللہ کی اطاعت موجوں کے دوش میں روانہ ہو گئی۔ صندوق کے موسیٰ فطرت کا دھارا موڑ کے چلا، پانی کے بہاؤ پہ چلتا تو فطرت تھی، پانی ادھر صندوق ادھر، اور جا کے ٹکرایا ٹارگٹ، کسی دھوبی کے ہتھے نہیں آیا، کسی اور کے باغ میں نہیں گیا، کسر فرعون سے ٹکرایا، اور این اس وقت جب فرعون اوپر کھڑا تھا، بے اولاد تھا۔ ان کو سلام ہے جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے۔ جناب آسیہ اس کی زوجہ ضرور تھی، لیکن وہ آئی تھی ڈیوٹی نبھانے۔ قدرت نے فرعون کو جرت ہی نہ دی تھی کہ آسیہ کو چھو بھی سکے۔ اس لیے جناب آسیہ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ ہے۔ جناب آسیہ کا کلمہ ثابت نہیں، فرعون کے گھر میں رہ کے کلمہ کیسے پڑھے؟ یہ کلمہ پڑھ لیتی تو وہ قتل کر دیتا تو شہید ہو جاتی، شہید ہو جاتی تو نبی کیسے پلتا؟ تو جس نے چھوٹے نبی کو لوریاں دی اس کا ایمان کلمے کے بغیر سمجھ میں آ گیا، اور جو سید الانبیاء کو لوریاں دیتا رہا ہو، میں ایک مبتدی طالب علم ہوں، اور میں تقریر کرتے ہوئے حسینیہ ہال میں گجرات میں کسی سید زادے سے خطاب کروں، میں قبلہ کعبہ موسی صاحب سے کہوں سید زادے سے، پہلے معافی مانگ کے پھر
یا علمدار شاہ صاحب سے کہوں، سیدین سے معذرت طلب کر کہ قبلہ آپ کتنے سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا؟ سارے کہیں گے یہ بے وقوف ہے. سید سے پوچھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ مومن ہوتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. اب لوگوں کے پاس کوئی 10 سال بعد والا تھا، کوئی 20 سال بعد والا، کوئی 40 سال بعد والا. انہوں نے وہی قانون سیدوں میں بھی اپلائی کر دیا کہ ہمارے والے تو اتنے سال کے تھے اور ابو طالب کتنے تھے. انہیں کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی؟ جو خاندانی کافر ہو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان، اور جو خاندانی مومن ہو انہیں ضرورت نہیں. روح کو ہدیہ ہو. سرکار علامہ عرفان حیدرآبادی کا یہ فقرہ زمین آسمان سے بھاری ہے. وہ فرماتے اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ 3rd کلاس کافر 1st کلاس مسلمان بن گئے. جنہیں کافروں میں کوئی نہیں پوچھتا تھا. بہرحال یہ حادثہ منگوا لیا گیا موسیٰ اوپر. پہلے جناب آسیہ نے اٹھایا. نبی جب تک مومنہ کی گود میں رہا خوش رہا. اب خواہش پیدا ہوئی فرعون کی. اس کے الفاظ کا لگ بھگ مفہوم یہ تھا کہ سارا پیار خود ہی کرو گی، پورا کام. جیسے ہی نبی کافر کی گود میں آیا پہلے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی. معلوم ہوا داڑھی فرعون کی بھی تھی. ہر داڑھی قابل اعتبار نہیں ہوتی. فرعون والی اور ہے، مصطفیٰ والی اور. ایک ہاتھ سے پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارو. تھپڑ لگنا تھا فرعون کو دن میں تارے نظر آئے. اس نے بچہ واپس کیا اور طرف کے پہلا فکرہ کا یہ وہی تو نہیں، یہ وہی تو نہیں. جناب آسیہ نے سنی انسنی کر کے کہا کون؟ کوئی کہا جس نے میرا ستیہ ناش کرنا. آسیہ نے فرمایا حیا کر، جیسے تو ڈرتا ہے. اس نے آنا ہے بنی اسرائیل سے، یہ آیا ہے دریائے نیل سے. پھر اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ آسیہ نے فرمایا بچوں کی عادت ہوتی ہے، تیرا تجربہ جو کوئی نہیں. بچے ایسے ہاتھ پاؤں چلاتے رہتے، تیرا منہ آ گیا ہے. آگے بھی فرعون تھا، گال پہ ہاتھ رکھ کے کہتے میں نے تھپڑ کھایا ہے، یہ بچوں والا ہاتھ نہیں. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کہنے لگا میں نے تھپڑ کھایا ہے، یہ بچوں والا ہاتھ نہیں. دوڑا نجومیوں کو بلایا، پتہ کرو یہ نبی تو نہیں. میں نے کہا ٹھہر فرعون بے غیرت، ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ 40 سال کا ہو لینے دے. ایک دن کے موسیٰ کا پتہ نہ کر. اس نے کہا لانتی ضرور ہوں لیکن جانتا ہوں نبی بن کر آتے ہیں، آ کر نہیں بنتے. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں آخر فرعون نے اتنی تگو دو کیوں کی؟ بچے قتل کیوں کرائے؟ 70,000 بچے. ایک دن کے موسیٰ کا امتحان کیوں لیا؟ اسے نجومیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آئے گا. کلمہ پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. وہ فرعون ہو کے نجومیوں کی مان گیا کہ موسیٰ آئے گا. کلمہ پڑھ کے محمد کی مان لے کے مہدی آئے گا.
تسلیم کر جس کے لیے کائنات رکی ہوئی. حسین کا سب سے بڑا عزادار، آنکھوں سے خون دونے والا. آنکھوں سے لیے خون دوتا ہے تاکہ کوئی زنجیر زنی کے خلاف زبان نہ کھول سکے. کتنے مقامات ہیں جہاں پر تسبیح محرم کو وہ تسبیح ہوتی ہے جس کے اندر سے خون گرتا. آپ مجمع میں کتنے لوگ تشریف فرمائے، اللہ مومن کی گواہی تو خدا بھی قبول کرتا، جنہوں نے تسبیح کی زیارت کی ہو، تسبیح کو ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سامنے والے یا حسین کہتے ہیں، اس کے دانے سرخ ہو جاتے ہیں، کئی جگہوں سے خون کے قطرے نکلتے. تسبیح کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ مٹی کی. مٹی کی. کون سی مٹی؟ حسین والی. تم کس چیز سے بنے ہو؟ مٹی سے. جو مٹی حسین کی ہوگی اس سے اندر سے خون نکلے گا. جو مٹی حسین کی ہوگی، محبت حسین میں اس کے اندر سے خون نکلے گا. سید سجاد آنکھوں سے کیا روتے رہے؟ خون روتے رہے، تاکہ قیامت تک کے ہر ماتمی کو یہ پیغام ملتا رہے کہ اگر میرے غریب بابا کے لیے خون بہانا جرم ہوتا تو میں زین علی با آنکھوں سے خون کیوں روتا. کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گزرے اور بی بی زینب نے امام حسین کو نہ دیکھا. شادی کے بعد بھی ایک رواج تھا عربوں کے اندر، 3 دن تک بھائی سامنے نہیں آتے تھے. کنیزوں کو بھیج کے پوچھتی رہی میرا بھائی کہاں بیٹھا. ایک دیوار تھی بی بی کے گھر اور یہ پہلی اور آخری فرمائش ہے جناب عبداللہ سے جناب زینب عالیہ کی کہ مجھے حسین کے گھر کے پاس گھر لے کر. ایک آخری خواہش ہے جس میں شام والی زمین مانگی تھی، کیونکہ ان میں سے کسی کی بھی قبر کسی کی زمین میں نہیں، ہر زمین ان کی ذاتی خریدی ہوئی. کوئی زمین ایسی نہیں جو کسی اور کی اور اس میں سیدوں کی قبر بن گئی. باقی السلام امیر مومنین کا خریدا ہو. کربلا امام حسین نے خریدی تھی 60,000 تولے سونے کے بدلے. علماء کرام تشریف فرمائے، دینار کا مطلب 1 تولہ سونا، 60,000 تولے سونا. آدھا ہمشیر نے دیا، آدھا شبیر نے دیا، اور دونوں نے وہ زمین قیامت تک کے شیعوں کے نام ہبہ کر دی. اپنی زمین کوئی نہ ہو، کربلا تو ہے. سفر میں نماز قصر ہے، حسین کی حرم میں پوری ہے کیونکہ شیعوں کا گھر ہے. گھر میں نماز ادھوری نہیں ہوتی، اس لیے حرم حسین میں پوری پڑھو کیونکہ شیعوں کو امام نے ہبہ کر دی علی اکبر کے ذریعے سے. تو بہن اور بھائی پوری زندگی میں تاریخ میں گن کے وہی 3 دن ہیں جب زینب حسین کو نہ دیکھ سکی. ذبح ہونے کے بعد جہاں بہن کھڑی تھی وہ جگہ اونچی ہو گئی، جہاں بھائی کھڑا تھا وہ جگہ نیچی ہو گئی. آخری دفعہ بہن نے اس وقت دیکھا، میں پہلے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، مومن کا دل بڑا نازک ہے اور اس کا دکھنا بہت غلط ہے. آخری دفعہ بہن نے اسی وقت دیکھا. اب میں کیونکہ سادات کی کنیز کی اولاد ہوں اس لیے میری ضرورت نہیں کہ میں مین و ان روایت پڑھوں، لیکن اشارہ اتنا کر جاؤں گا کہ روایت چھپے گی بھی نہیں اور ظاہر ہو کے بے ادبی بھی نہیں ہوگی. آخری دفعہ بہن نے بھائی کو اس وقت دیکھا جب کٹے ہوئے سر پہ بے غیرت لڑ رہے تھے کہ میرے پاس
بھائی نظر نہیں آیا. تیسرے دن نظر آیا تھا کوفہ میں، اور وہ بھی نو کے نیزہ پر سوار، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماتم نہ کر سکتی تھی، ماتھا اونٹ کی کوہان میں مارا، خون کا فوارہ نکلا ماتھے سے، پھر وہ خون شام تک نہیں رکا. اب بھی پوچھ کے کوئی زنجیر مارے گا؟ عالم غیر معلم، ثانی زہرا، وارث خون حسین، دو امام جس کی مرضی کے بغیر گلی کا موڑ نہ مڑے. عامر کی ملکوں اس کو کہے تو اونٹوں کے گلے کی گھنٹیوں کی آواز چپ ہو، مردے زندہ کرتی گئی، اندھوں کو آنکھیں دیتی گئی، اندھیروں میں روشنیاں پھیلاتی گئی. یہ چھوٹے معجزے ہیں، بڑا معجزہ ساروں کے قاتل چھپ گئے. حسین کا قاتل مشہور ہو گیا، رسول خدا کا قاتل چھپ گیا، زہرا کا قاتل چھپ گیا، علی کا قاتل چھپ گیا، حسن کا قاتل چھپ گیا. کسی سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں رسول کو کس نے زہر دیا تھا، اندھے حیران ہو جائیں گے. زہرا پر کس نے دروازہ گرایا تھا، لوگ کوئی جواب نہیں دیں گے. علی کو کس نے مارا تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. حسن کو کس نے مارا تھا، کوئی سڑک پہ جواب نہیں دیتا. اپنی مرضی کے کسی ریڑھی والے سے پوچھو حسین کا قاتل کون تھا. یہ جو ماتم سکھا گئی ہے، جو رونا سکھا گئی ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کر کوئی ہنسنا شروع کر دے، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو. یا لوگ پاگل سمجھیں گے یا بدماش سمجھیں گے. ہنسنے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں یا بدماش سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی رونا شروع کر دے تو کوئی گزرنے والا پوچھے گا کیوں رو رہے ہیں. اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دی. یہ جو ہم بہنیں ساتھ لے کے مٹیوں پہ بٹھاتے ہیں، یہ جو ہماری بیٹیاں آدھی آدھی رات کو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر مٹی پہ بیٹھتی ہیں، کوئی گزرنے والا تو سوچے گا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. ایک بے کفن غریب کیا کہا تھا دنیا کو حسین نے؟ نانا کی قبر کا مجاور، زلفوں سے کھیلنے والا. افسوس میں نام نہیں لے رہا ہوں. ایک بندے سے 10ویں کے دن حسین نے پوچھا تھا تو مسجد میں تھا؟ جب میرا نانا میرے ہونٹ کو کھول کر میرے منہ کے اندر بوسے لے رہا تھا. اللہ اس ہائے کو قبول کرے. حسین کی ماں غریب کے لیے ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی کام میں ہائے نہ کروائے. بالخصوص سید جو میری طرف دیکھ سکتے ہو، میری طرف دیکھنا. غریب نے کیا کہا؟ اس کا نام لیا ہے میرے مولا نے، نام لے کے کہا تو مسجد میں تھا جب میں آیا تھا. میرے نانا نے میرے دونوں ہاتھ ممبر سے بیٹھے بیٹھے پکڑے تھے اور میں اپنے پاؤں اپنے نانا پہ رکھتے 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 اپنے نانا کے سینے تک پہنچا تھا. اور میرے نانا نے مجھے یہاں چوما، یہاں چوما، یہاں چوما، یہاں چوما، یہاں چوما، یہاں چوما. اور پھر میرے نانا نے میرا منہ کھولا اور میرے منہ کے اندر تمہاری بھی اولادیں ہیں. اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے. چودھری اکرمدار صاحب علمدار شاہ جی، اولاد کسے پیاری نہیں؟ تم اولاد کے ہاتھ چومتے ہو، ماتھا چومتے ہو، چہرہ چومتے. رسول کہاں چوم رہے؟ رسول حسین کا منہ کھولتے اور دہن کو چومتے ہیں، زبان کو چومتے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب غریب کا منہ کھلا تو اسی ملعون نے کمان میں تیر جوڑا. وہ تیر حسین کے حلق کے اندر اللہ ان ماتمیوں کے ماتم کو قبول کرے. تم نے لاشا حسین کے ساتھ جو ظلم کیا
تم نے لاشا حسین پہ جو گھوڑے دوڑائے، قتل حسین پر بات نہ رکی، ظالم نماز پڑھ کے نماز کو قتل کر رہے تھے، قرآن پڑھ کے قرآن کو قتل کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے غریب پہ حملے کر رہے تھے، اور ملکوں کی فوج تھی، اکیلا غریب زہرا کا بیٹا میر انیس فرماتے ہیں وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے بات سے مارا جبی پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا شبد نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خزنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ، یہ سنتے تھے حضرت کے لگا پوست میں پھالا، کریوش پہ تھرا کے گرے سید والا، جبریل نے قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا، قرآن لہلزی سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، اب جو ہائے کر رہے ہو تمہارے لیے فکر پڑ دو، انیس فرماتے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمد اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے وہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے، عزاداران امام مظلوم، پھر وہ قیامت کا وقت آیا جب بے غیرت وحشیوں نے شریف سید کی لاش کو لوٹنا شروع کیا، کسی نے نالین لوٹے، کسی نے عبا لوٹی، کسی نے قمیص لوٹی، ایک فکرہ پڑھتا ہوں بزرگ ذاکرین کا تاکہ میرے تمہارے رونے کا سامان بنے، بزرگ ذاکر کہتے ہیں ظالم نے غریب کی قمیص میں ہاتھ ڈالا، شبیر کا زخمی ہاتھ اس کے بازو پہ آیا، لاش اطہر کانپنے لگی، اب آدھائی حیا کر، کل میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے، میں کائنات کا بڑا شریف امام ہوں، وہ ظالم قمیص لوٹ گیا، کوئی عبا لوٹ گیا، کوئی قبا لوٹ گیا، بجدل ابن سلیم سارے کو لانا، یہ وہ بے غیرت ہے جس نے میرے غریب امام کے ہاتھوں سے انگوٹھی کو لوٹا، میں پورے مجمع سے اپیل کرتا ہوں جو دیکھ سکتا ہے میری طرف دیکھے، یہ ایک انگوٹھی ہے، یہ اگر مجھے پوری آ گئی تو یہ اتر بھی گئی، ابھی رو یا نہ رو ماتم وہی کرے گا جس کا نصیب ہوگا، سوچنا ضرور جو حسین کو پوری آ گئی تھی وہ اس کتے کے اتارنے سے اتری کیوں نہیں، 3 دفعہ اس نے کوشش کی، حسین کی انگوٹھی نہیں اتری، مجھ سے پوچھو کیوں نہیں اتری، ہاتھوں پہ اتنے زخم تھے، زخموں میں ورم تھے، بغیرت کوشش کرتا تھا انگوٹھی اتر جائے، غریب کی انگوٹھی نہیں اتری، ماتمیوں کو دعوت دیتا ہوں، پھر مجھ سے پوچھو اتری کیسے، یہ کتا کہیں سے 2 پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر پر حسین کا ہاتھ رکھا، انگلی کو ماتم کرنا جل کا سینہ ہے، جل کے ہاتھ ہے، 2 پتھر اٹھا کے لے آیا، 2 پتھر، ایک پتھر پر حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا، ادھر یہ ظالم فارغ ہوا، یا 5000 بے غیرت گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، آواز آئی لاش میں گھوڑے دوڑاؤ، 5000 گھوڑا دوڑا، اصغر کی ماں قرآن کھلا بالوں پہ رکھ کے روک کے دیا، خدایا غریب کی لاش تیرے حوالے، فکرہ پڑھنے لگا ہوں، فکرہ اپنا نہیں مالا کا پڑھتا ہوں، فرماتے بدنہو شہقالا، گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے، کوئی گھوڑا ادھر دوڑا، کوئی گھوڑا ادھر دوڑا، کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی جاتی تھی، چادر کو پھیلایا،
کے سموں سے گوشت کے ٹکڑوں کو چادر میں چننا شروع کیا، رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا واہ مظلوما واہ حسینا۔ واہ غریبا واہ مظلوما۔ کیسے تھکے علی کے شیعہ، یہ تو بی بی زینب کا محرم ہے، حسین کے ساتھ مردوں کی فوج تھی، حکم کی تعمیل آخری فکر۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں زیادہ احمد دے گیا، تعمیل حکم آخری فکر پڑھتا ہوں۔ ایک بے غیرت ہے جس کا نام ہے مالک ابن بصر، اس نے غریب کا امامہ لوٹا تھا، امامت والا نہیں، وہ سجاد کے سر پہ تلوار لٹی، قبلہ حافظ صاحب وہ ذوالفقار نہیں، وہ امام کے پاس۔ بطل ابن سلیم یہ انگوٹھی والا، مالک ابن بصر، اس نے امامے کو لوٹا۔ میں بڑی جلدی سے یہ رواج پوری کرنے لگا، 1 یا 1.5 منٹ قافلہ روانہ ہو گیا، ابن زیاد کا دربار آ گیا، تطہیر کی پلیاں دیکھتی رہی، قاتل لوٹی ہوئی چیزیں دے کر انعام لیتے رہے۔ شوریہ کرم صاحب وہی قبلے جو قبلہ نے فکرے کہیں کہ مساج سخت ہوتا، یہ ہاتھ جوڑ کر فکرہ پڑتی۔ بے غیرت نے شراب پی ہوئی تھی، بندر کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کتے کے تخت کی اوپر کی سیڑھی پہ بندر تھا، اور وہ جو سوار دوش رسول ہے، بس اس سے زیادہ اشارے سے زیادہ میں ہر نہیں کرتا، میرا اپنا کلیجہ پڑ، سارے لوگ انعام لیتے رہے، مالک ابن بصر کی باری نہیں آئی، یہ امامہ لے کے کھڑا رہا، ایسے کہا میں آخر میں جاؤں گا، میرا انعام زیادہ ہے، میں نے قیمتی چیز۔ شام کا وقت ہو گیا، اس بے غیرت نے کہا اب میری شراب کا وقت، واپس چلے جاؤ۔ باقی جن کی چیزیں رہ گئی، 19 دن سید کوفے میں رہے، 19 دن۔ کمینہ کہتے کال کی پیشی پہ آنا، ایک میدان تھا، میدان کناسہ، بستے زمانے میں بی بی زینب آئی تھی نا، تو علی نے ایک رات جناب زینب عالیہ کو کوفہ دکھایا تھا، پردہ کروا کے حکم دیا تھا کوئی باہر نہ نکلے، اور بازو پکڑ کے علی چل پڑے، زینب یہ بازار کوفہ ہے، یہ دار الامارہ ہے، یہ جامع مسجد۔ علی کی بیٹی کانپنے لگی، کہا بابا دربار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، میں تو تیری بیٹی ہوں۔ علی نے رو کے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے میرے بیٹے مارے جائیں، تجھے تبلیغ کی خاطر شہر میں آنا پڑے۔ میں طالب علم ہوں، لیکن پوری ضمانت سے ایک فکرہ کہنا ہوں، ہر گلی میں ہر بازار میں کوفہ کی علی اپنی بیٹی کو لے کر گئے، ایک میدان میں لے کر نہیں گئے، اس میدان میں منڈی لگتی تھی، ہر شہر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، دن کے وقت رش ہوتا تھا۔ علی نے فرمایا بے شک وہاں کوئی نہیں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ جب دن کی منڈی میں مجمع جمع ہوتا ہو، میں رات کی تنہائی میں بھی وہاں زینب کو کیوں لے جاؤں؟ میں جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں، یہ قبر حسین علی اصغر کا جھولا ہے۔ مسلمانوں نے حسین کے بعد 19 دن اسی میدان میں دن کو بھی زینب کو کھڑا رکھا، رات میں بھی علی
کی بیٹی اسی میدان کے قید خانے میں کھڑی کی گئی۔ سامعین گرامی قدر رات ہوئی، حسین کا قاتل گھر پہنچا، اس نے امامے کو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ آدھی رات کو جلدی کر رہا ہوں، خوشبو گھر میں پھیلی، خوشبو کا پھیلنا تھا۔ مومنہ بیوی کی آنکھ کھلی، مومنہ بیوی نے اٹھ کے دیکھا، منظر دیکھ کے حیران ہو گئی، شوہر کو جگا کے کہہ دیا کس کا گھر اجاڑ آیا ہے؟ بغیرت سوتے سوتے کہتے باغی تھا، یہ جھنک کے کہہ دیا بکواس نہ کر، اگر یہ باغی تھا تو صحرا میرے گھر میں کیوں رو رہی؟ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماتم سے راضی۔ غازی عباس ان ماتمیوں کو سلامت رکھے۔ بی بی فاطمہ تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے۔ آواز آئی اگر یہ باغی تھا تو محمد کی بیٹی میرے شہر میں کیوں رو رہی ہے؟ یہ فکرہ سمجھ میں آیا تو اگلا مسائل سمجھ آئے گا۔ اس نے کہا فاطمہ زہرا حسین کی ماں؟ اس نے اٹھ کے امامہ اٹھایا، امامہ چھپا کے کہتے لوٹا ہے میں نے، زہرا واپس لینے آئی ہے، اس لیے وہ آئی ہوگی رسول کی بیٹی، وہ مجھ سے امامہ واپس لینا چاہتی ہوگی، میں حسین کا امامہ نہیں دوں گا، امامہ میں نے لوٹا ہے، انعام مجھے ملنا چاہیے۔ اس کا دماغ لالچ میں خراب ہو گیا، گھر سے باہر نکلا، جنگلوں میں چلا گیا۔ 1 سال تک حسین کا یہ لٹیرا، میرے مولا کو لوٹنے والا، حسین کا امامہ اٹھا کے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہا، پتا بھی ہلتا تھا، کہتا تھا میں واپس نہیں کروں گا، امامہ میں نے لوٹا۔ سال گزرا، اس کتے کی موت واقع ہوئی، پورا 1 سال تیرے غریب امام کا امامہ کوفے کے جنگل میں مٹی میں پڑا رہا۔ قتل حسین کے 2 سال بعد حاجیوں کا ایک قافلہ گزرا، حاجی نے خوشبو سونگھی، اس نے قیمتی چیز سمجھ کے سامان میں ڈالی، حاجی نے بس ختم، حاجی نے حج کیا، قبر نبی کی زیارت کے لیے مدینے آیا، یا مدینے کے بادر پہ تیرا بیمار امام حاجی کے استقبال میں پہلے سے کھڑا ہوا تھا۔ غیرت مندوں، گجرات کے ماتمیوں، عزاداروں، یہ لفظ سمجھ میں آ گیا، عبادت ہوگی۔ سجاد قریب آیا، رو کے کہتا ہے او اللہ کے گھر کے حاجی، اگر تو ناراض نہ ہو، اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر اجرت کے میں مزدور تیرا سامان اٹھا۔ سارے ماتم کر کے وہ بچہ حیران ہو گئے، جھولیاں پھیلا کے، جھولیاں پھیلا کے میرے لیے دعا کر دینا، میں پوری قوم کے لیے محتاج دعا ہوں۔ 10 بندہ جو رو رہے ہو وہ میرے لیے دعا کر دینا، میں فکر عرض کرو اللہ کے گھر کے حاجی، اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر اجرت کے میں مزدور تیرا سامان اٹھا لوں۔ حاجی نے اجازت دی، تیرے چوتھے امام نے اس طرح سے حاجی کا سامان اٹھایا، کبھی غریب سینے سے لگاتا ہے، کبھی ہونٹوں سے لگاتا ہے، کبھی سر پہ رکھتا ہے، محمد کی قبر تک سجاد چومتا آیا، حاجی دیکھتا آیا، رسول کی قبر آئی، سجاد کا ہاتھ حاجی نے پکڑا، امام کا ہاتھ پکڑ کے رسول کی قبر میں رکھ کے حاجی کہتا سچ سچ بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ بسم اللہ، او مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کا حسین، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ پورا رستہ میرے سامان کو تو کیوں چونتا ہے؟ آواز آئی میری ساری کائنات ابھی عبداللہ حسین کا امامہ، میرے غریب بابا کا امامہ، میں حسین کا یتیم ہوں۔ حاجی قدموں میں گرا، رو کے کہتے تو لاشیں اٹھاتا رہا ہے، میرا سامان کیوں اٹھایا؟ میں معافی مانگتا ہوں، اپنی دادی سے میری شکایت نہ کرنا۔ اب میری طرف دیکھنا گجرات کے عزاداروں، میرا تمہارا ایک ثقافت ہے، میں ملتان میں ہوتا ہوں، گجرات میں ہماری ثقافت ایک ہے، جب یتیم کو کل والے دن پگڑی باندھی جاتی ہے اور یتیم گھر میں آتا ہے، اسی رنگ میں 3 سال بعد حسین کا امامہ ہاتھوں میں اٹھا کے سجاد زہرا کے شہر میں آیا، کسی بی بی نے تسبیح چھوڑی، کسی نے مصلی چھوڑا، اصغر کی ماں نے دھوپ چھوڑی، زینب قریب آئی، زینب نے بھائی کا امامہ اٹھایا، ہائے کرنے کو دل کرے تو شرم نہ کرنا۔ 3 سال بعد زینب نے امامہ کھولا، حسین کا تازہ خون نکلا، تیروں سے پھٹا ہوا، تلواروں سے پھٹا ہوا، زینب نے رسول کا امامہ اٹھایا، حسین کا امامہ اٹھا کے
کے زینب کہاں گئی؟ قبر محمد میں آئی، حسین کا امامہ کھولا، رسول کی قبر میں زینب نے امامہ غلاف بنا کے ڈالا، قبر محمد میں جزل آیا، رسول کمر تک باہر آئے کہ زینب اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے، روک کے دیا وحنانا، مرد ہو کے 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوا، میں مزدور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے منتیں کرتی رہی، ناما میری ماں نے تکیہ 20 کے پالا، میں حیا کرو، میں رسول صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، یہ تھے خطیب آل محمد قبلہ مولانا ناصر عباس صاحب ملتان۔